بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں قضا نمازوں سے متعلق بیان شروع ہوا تھا کہ اگر کسی مسلمان سے نماز قضا ہو جائے اور وہ عاقل بالغ ہو تو ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی موقع ملے اپنی اس نماز کی قضا کو پورا کر لے، اور یہی قضا نمازوں کی توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی طریقہ قضا نمازوں کی تلافی کا نہیں ہے۔ چند باتیں قضا نماز سے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمان نے ساری زندگی نمازوں کا اہتمام کیا ہے اور کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم کسی نماز کو قضا نہ کریں اور ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ ذمے پر کوئی قضا نماز باقی نہیں رہے۔ تو اگر کسی شخص نے زندگی احتیاط سے، اہتمام سے، پابندی سے گزاری اور نمازوں کو قضا کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، کبھی ایسا موقع آ گیا کہ اس سے ایک نماز قضا ہو گئی، بہت غور کیجئے گا دوستو، ایک نماز اس سے کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی۔ انسان ہے، کسی عذر کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ نماز قضا ہو گئی، لیکن اس ایک نماز کے علاوہ اس کے ذمے اور سابقہ کوئی بھی قضا نماز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ اس نے بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد بڑا اہتمام کیا ہے، اپنی حفاظت کی، لیکن اس کی زندگی میں ایک موقع آیا، ایک دن آیا کہ اس سے ایک نماز قضا ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں جب یہ اس ایک نماز کی قضا کرے گا تو اس پر ضروری ہے کہ یہ پہلے اس قضا نماز کو ادا کر لے گا، پھر وقتی نماز ادا کرے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ عشاء کی۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ کسی شخص سے مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی اور یہ وہ شخص تھا جس نے ساری زندگی اہتمام کیا، اس سے مغرب رہ گئی، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، اذانیں ہو گئی، عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی، اور یہ آ گیا اور اس سے یاد آیا کہ ہو میرے ذمے تو مغرب بھی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ آیا عشاء جو وقتی نماز ہے اس کو پہلے پڑھے گا یا مغرب کو؟ یہ مغرب کو پہلے پڑھے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ بات کو سمجھیے گا، یہ مغرب کو پہلے پڑھے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں یہ ترتیب چلی جائے گی، وہ کیا ہے کہ وقتی نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا، اب عشاء اس نے عشاء بھی نہیں پڑھی، ہوتے 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 رات کا آخری پہر آیا، مثال کے طور پہ رات 5:10 پر عشاء قضا ہو جاتی ہے، مثال دے رہا، اور یہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی گھڑی میں تو 5:01 ہو رہا ہے، وضو کرے گا اور 2 منٹ اس میں چلے جائیں گے، 7 منٹ رہ جائیں گے اس کے پاس۔ تو اب 7 منٹ میں اگر اس نے پہلے مغرب پڑھنے کی کوشش کی، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کی، تو اس کو عشاء کی فرض اور وتر کا موقع نہیں مل سکے گا، عشاء کا وقت تنگ ہو گیا، وہ نماز قضا ہو جائے گی اس سے۔ تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے اب گنجائش بن جائے گی کہ یہ پہلے کون سی نماز پڑھے؟ عشاء پڑھ لے گا، وقتی نماز کو پڑھ لے گا۔
اور پھر جو مغرب اس کے ذمے ہے وہ پھر یہ بعد میں، وہ تو ویسے ہی قضا ہو گئی تھی، اب یہ بعد کے اندر یہ قضا کرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ بھئی یہ کوشش یہ اس آدمی پر لازم ہے کہ پہلے قضا کو چلائے، قضا کو پورا کرے، پھر وقتی نماز پہ آئے، ایسا حکم کس بندے کے لیے ہے؟ آیا صرف وہ جس کے ذمے ایک نماز ہو، یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ یاد رکھیں کہ اس مسئلے کا تعلق ایک نماز سے لے کر کے 5 نمازوں تک ہے۔ کتنی نمازوں تک؟ 5 نماز۔ جس آدمی نے ساری زندگی نمازوں کا اہتمام کیا، پیچھے کی ساری نمازیں پڑھی، ایک دن ایسا آیا کہ اس سے فجر رہ گئی، ظہر رہ گئی، عصر رہ گئی، مغرب رہ گئی، عشاء رہ گئی، یہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5۔ اور ان 5 نمازوں کو قضا کرنے کے بعد اب اگلے دن کی فجر کا وقت کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو اس شخص کے لیے حکم وہی ہے جو اس ایک نماز والے کے لیے تھا، کہ یہ پہلے کون سی نمازیں پڑھے گا؟ وہ 5 نمازیں، وہ بھی ترتیب سے۔ گزشتہ کل کی فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، اور یہ پڑھ کے ترتیب سے پھر اس دن جو فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے اپنے فجر کی وقتی نماز یہ پڑھ لے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو قضا نمازیں اس کے ذمے کتنی ہو گئی تھی؟ 5، وہ اس نے دوبارہ پوری کر لی اور آج کی فجر بھی پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے۔ ایسے بندے کو، ایسے مسلمان کو، ایسے شخص کو جو اپنی زندگی کی یہ ساری نمازیں بالغ ہونے کے بعد ترتیب سے چلا رہا ہو، کوئی قضا نماز اپنے ذمے نہ چھوڑتا ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ کیا کہتے ہیں؟ صاحب۔ یہ لفظ یاد رکھیں دوستو، بعض دفعہ انسان بیان میں بیٹھا ہوتا ہے، حضرات بیان میں کہتے ہیں بھئی فلاں صاحب ترتیب ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صاحب ترتیب کا کیا مطلب ہے۔ یا کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کے سامنے آیا کہ فلاں صاحب ترتیب اتنا نیک تھا کہ صاحب ترتیب تھا، تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ وہ خوش نصیب امتی اور وہ خوش نصیب مسلمان کہ جس نے نمازوں کا اتنا اہتمام کیا کہ یہ صاحب ترتیب رہا، اس نے اپنے ذمے ایک بھی قضا نماز نہیں چھوڑی۔ اور بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں دوست، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، البتہ اگر کسی کی قضا نمازوں کی تعداد 5 سے نکل کر 6 کے عدد میں چلی گئی، 6 کا عدد آ گیا اس میں، 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، 10 ہو گئی، 12 ہو گئی، 25 ہو گئی، 1 مہینے کی ہو گئی، 6 مہینوں کی ہو گئی، سال کی ہو گئی، اب یہ ترتیب اس کے ذمے سے ساقط ہے۔ اب شریعت اس کو پابند نہیں کرتی کہ آپ نے اب پیچھے کی نمازیں پڑھنی ہے تو پھر آپ وقتی پڑھیں گے، نہیں۔ اب اس سے صرف اتنا تقاضا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کے جب اور جتنا موقع ملے اپنی قضا نمازوں کی ترتیب بنا لو، لہذا جب بھی موقع ملے، لہذا آہستہ آہستہ کوشش کر کے اپنی قضا نمازوں کو ساقط کرنا شروع کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، اور ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے کہ اگر غفلت، نادانی یا سستی یا لا علمی کی وجہ سے میں نے سابقہ زندگی میں نمازیں قضا کی ہیں اور وہ کافی ساری ہے، اور اب تو مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ وہ کتنی ہے، کب سے ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا دوستوں کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ مجھے تو یاد نہیں ہے تو ہتھیار ڈال دیے چلے بھائی اب کیا ہوگا، اللہ معاف کرنے والے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، لہذا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو، ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کی تعداد چاہے وہ زیادہ ہو لیکن یاد ہے،
اب اس کو یاد ہے کہ میں نے 15 سال کی عمر سے لے کر 19 سال تک 4 سال نمازیں میں نہیں پڑھتا تھا، میں بگڑ گیا تھا، میں برے دوستوں کی صحبت میں تھا. 4 سالوں کی نمازیں ہیں، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے. تو تب تو یہ کیا کرے کہ اپنے ان 4 سالوں کا یا 3 سالوں کا یا 10 سالوں کا جتنی بھی ہو، آج کی وہ تاریخ لکھ لیں جس سے یہ اپنی سابقہ قضا نمازیں شروع کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پہ آگے نومبر کا مہینہ آئے گا، ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ نے ڈائری میں لکھ لیا کہ 1 نومبر 2025 بروز جمعہ میں اپنی سابقہ 1 سال کی قضا نمازوں کی ترتیب آج سے شروع کر رہا ہوں. یہ تاریخ آپ نے لکھ کے محفوظ کر دی، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ ٹینشن دماغ پر انسان بعض دفعہ حاوی کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ 1 سال کی قضا نمازیں کب پوری ہوگی، میں دنیا میں ہوں گا بھی نہیں ہوں گا. کوئی نہیں، انسان شروع کرے، ہمت کرے، قدم بڑھائے. لہذا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نماز کو شروع کر دیں. مثلا کل فجر کی نماز پڑھے گا تو اس فجر سے پہلے یا فجر کے بعد سابقہ قضا نمازوں کی 1 فجر پڑھ لیں. ظہر کے ساتھ سابقہ ظہر کی قضا میں سے 1 ظہر پڑھ لیں. عصر کے ساتھ سابقہ قضا عصر میں سے 1 عصر پڑھ لیں. مغرب کے ساتھ سابقہ مغرب کی قضا نمازوں میں سے 1 مغرب پڑھ لیں. اور عشاء کے ساتھ سابقہ عشاء کی قضا نمازوں میں سے 1 عشاء پڑھ لیں. سمجھ گئے؟ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب 1 دن کی نمازیں آپ نے پڑھ لی تو آپ نے اپنی سابقہ 1 دن کی قضا بھی پڑھ لی، وہ 1 مائنس ہوگی. ترتیب شروع تو ہوئی نا، چلی تو صحیح، اور بالآخر وقت آتا ہے کہ وہ ترتیب پوری ہو جاتی. بات سمجھ گئے دوست؟ 2 باتیں اب اس میں قضا نماز میں یاد رکھنے کی ہے جس میں بعض دفعہ تھوڑی تشویش ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ قضا نمازیں صرف فرض ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا سابقہ اگر میں قضا نمازیں پڑھوں گا تو فجر میں صرف 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر، اس لیے کہ وتر واجب ہے. تو لہٰذا وتر کی بھی قضا پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنتوں کی، نوافل کی، ان کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ ٹینشن نہیں لے انسان. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو نیت کا ہے، بارہا عرض کر چکے ہیں ہم کہ بھئی اب میں نیت کیا کروں گا. اب تو مجھے نہیں یاد کہ کس دن کی تھی، کیا تاریخ تھی، کوئی ضروری نہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جو بھی قضا نماز پڑھے یہ جملہ زبان سے کہے یا دل دماغ میں اس کا استحضار کر کے نیت لے آئے، میرے ذمے سابقہ جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں، میرے ذمے سابقہ جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اگلے دن پھر جب دوبارہ فجر پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ میرے ذمے جتنی فجر کی قضا نمازیں ہیں ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں. بس یہ پہلی 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 کا لفظ آپ بولتے رہیں گے. حساب تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ کے اگلے دن میں کہوں دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو پھر تو کیلکولیٹر ساتھ رکھنا پڑے گا، مشکل کام ہے. تو یہ نیت کرتے رہیں دوستو، اس سے انشاءاللہ سہولت کے ساتھ یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک اہم بات وہ بہت سارے احباب پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی ہم قضا نمازیں ماشاءاللہ ہم نے شروع کر دی ہے، تو اب آیا ہم نوافل پڑھیں یا قضا نمازوں کو مقدم کریں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ اشراق پڑھ لوں، چاش پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں رات کو اٹھ کے، اور وقت ہوتا ہے. تو آیا میں اپنی قضا نمازوں کو مقدم رکھوں اس وقت میں بھی یا نوافل کو ترجیح دے دوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز آپ کے ذمے قرض ہے اور ایک آپ کے ذمے قرض نہیں ہے، ایک احساناً آپ ایک کام کر رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو
تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ترجیح کس کو دے گا؟ قرض کو دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قضا نماز تو واجب ہے، یہ قرض ہے ہمارے ذمہ. تو کوشش یہی کریں گے جتنا موقع ملے تو نوافل کی جگہ پر بھی ہم اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہیں. لیکن میں ساتھیوں سے ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیں کہ نوافل کو اپنی زندگی سے بالکل مٹا دیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کو نوافل کی ادائیگی کا مزاج زندگی سے نکل جائے. کبھی کبھار نوافل بھی پڑھ لیا کرتے، ٹھیک ہے، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، چوتھے دن اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، سنت غیر موقدہ، مناسبت اور مانوسیت باقی رہے. بالکل ایک حرف غلط کی طرح اس کو مٹا دیا، آپ پڑھ ہی نہیں رہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن ترجیح بہرحال اسی کو دیں کہ اپنی قضا نمازوں کو ہم مقدم کریں. آخری اہم بات، اگر ایک شخص کے ذمے قضا نمازیں ہیں اور اس نے نہیں پڑھی، سستی تھی، ہوتے 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 زندگی کا وہ مقام اور مرحلہ آیا کہ اب آج چل یا کل چل، تو باقی تو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. لیکن انسان ہے، ایک وقت آتا ہے کہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جسم میں ہمت نہیں، اب تو میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، اب قضا نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں، بالکل شیخ فانی ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، بستر پہ آ گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب قضا نمازوں کی ادائیگی کا امکان ختم ہو جائے اسباب کے درجے میں، ٹھیک ہے نا، امکان ختم ہو گیا اب، تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کا کیا دے دے؟ فدیہ دے دے. یا تو خود دے دے یا یہ کہ اپنے ورثہ کو اس کی وصیت کر لے. اگر کسی نے وصیت نہیں کی، خود بھی نہیں دیا اور جاتے ہوئے اس نے بتایا بھی نہیں، وصیت بھی نہیں کی، تو فقہا نے لکھا کہ یہ شخص گناہگار ہوگا. اسی لیے علماء جنازوں کے موقع پر قبرستان میں جا کر کے عوام کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بھئی جانے والا تو چلا گیا، اب ہم چونکہ رسم و رواج کے عادی ہو چکے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرے دن بیٹھیں گے، سب کو بلائیں گے کہ جی آج سویم ہے، قرآن خوانی ہو گئی، زبردست بریانی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وما علینا الا البلاغ، جانے والا چلا گیا، ہم بھی گھر آ گئے، ختم. ورثہ کی، پیچھے رہنے والوں کی، خاص طور پہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرحوم کی قضا نمازوں کی، قضا روزوں کی فکر کریں. وہ کیا کرنا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال قضا نمازوں کی ادائیگی کی صورت اگر امکان کے درجے میں بند ہو جائے، اب شریعت نے ایک راستہ رکھا کہ اب ان نمازوں کے بدلے میں آپ فدیہ دے دیں، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے درگزر کا معاملہ فرمائیں. نمازوں کے فدیے کا کیا مطلب؟ فدیے کا مطلب یہ کہ ہر نماز کے عوض میں 2.25 کلو گندم، اور آسانی کے لیے علماء نے لکھا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت. 2 کلو آٹا ہوتا ہے نا، 1 کلو آٹا جتنے کا بھی ہو، کتنے کا ہوگا؟ مثال کے طور پہ 200 روپے کلو آٹا ہے، مثال دے رہا ہوں، اندازہ نہیں ہے. اب 200 روپے کلو آٹا ہے تو 2 کلو آٹا کتنے کا ہو گیا؟ 400. آپ سمجھیں کہ 400 روپے ایک نماز کا فدیہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دن میں 5 فرض نمازیں ہیں اور 1 وتر ہے، تو 200 ملٹیپلائی بائی 6 کتنے ہو گئے؟ چلے آپ لوگ حساب لگائیں، ہم تسبیحات پوری کر لیتے. بہت مشکل سوال ہو گیا. 200 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو گئے؟ 1200. بہت مشکل سوال تھا نا دوستو، پتہ نہیں کیا ہو گیا. 200 کو ضرب دے دے، ملٹیپلائی کر لیں 6 سے، کتنا بنے گا؟ 1200 بنے گا. تو گویا 1200 روپے وہ 1 دن کی نمازوں کا فدیہ ہے، 1 دن کا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اب مثال کے طور پہ 1 مہینے کا فدیہ آپ دے رہے ہیں نمازوں کا، 1 مہینے میں 30 دن ہیں،
تو 1200 کو ملٹیپلائی کر لیں کس سے؟ 30 سے، تو کیا آئے گا؟ 36,000 روپے نا، 36,000 روپے، 36,000 روپے گویا کہ غلط ہو گیا. ہاں اصل میں غلطی یہاں ہوئی کہ 200 روپے تو 1 کلو آٹے کی قیمت تھی نا، 2 کلو آٹے کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 400 روپے. مجھے لگا کہ شاید صرف مجھے نیند آ رہی ہے، ماشاءاللہ سب کو آ رہی ہے. 400 کو 6 سے ضرب دیں تو کتنے ہوئے؟ 2400 ہوگئے. ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا حساب دوستوں. 2400 روپے گویا ایک دن کے قضا نمازوں کا فدیہ ہے. 2400. اب 2400 ملٹیپلائی بائی 30 کر لیں تو کتنے بنیں گے؟ 72,000 روپے. کتنے بنیں گے؟ 72,000، 72,000 روپیز ایک مہینے کی قضا نمازوں کا فدیہ ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب جتنا زیادہ نمازیں ہیں اس حساب سے انسان ضرب کرتا رہے اور حساب آتا رہے گا. تو اب مرنے والے نے اگر اپنی زندگی میں دے دیا تو کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے خود تو نہیں دے سکا لیکن اپنے ورثہ سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے کہا، بیوی سے کہا کہ بھئی دیکھو میرے پاس اسباب ہیں، پیسے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، یا نہیں ہے تو فلاں میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ بیچ دیجئے گا، اور یہ کہ میری نمازوں کی کہ جو فدیہ ہے وہ آپ لوگ ادا کر دیجئے گا. تو ورثہ کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. اچھا، اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ رہ جاتا ہے کہ بعض دفعہ فدیے کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ صرف ایک مہینے کا 72,000 ہے، تو اب 1 سال کا ہو، 3 سال کا ہو تو لاکھوں میں بات چلی جائے گی. اب ایک ساتھ اتنا بڑا عدد، اتنی بڑی رقم ہوتی نہیں، تو بعض دفعہ ورثہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کریں ہم، یہ تو صاحب میت کو نقصان ہوگا. علماء نے اس کا آسان حل بتایا کہ آپ کیا کریں، جس دن آپ حساب کرنے بیٹھ جائیں آپ اس حساب کو لکھ لیں. سمجھ گئے؟ آج آپ نے حساب کر لیا کہ ہمارے مرحوم والد یا والدہ کی نمازوں کے فدیے کا ہم نے حساب کیا اور وہ کل رقم 6.5 لاکھ روپے بن رہی ہے. یہ لکھ دیا آپ نے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب چاروں بھائیوں نے، ایک بہن نے مل کر کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر مہینے 10-10 ہزار روپے ملائیں گے. تو 4 بھائی ایک بہن ملائے تو کتنے ہو گئے؟ 50,000 روپے. تو ہر مہینے 50,000 روپے ہم فدیے میں دے سکتے ہیں. آسانی ہے، بوجھ بھی نہیں ہے. اس طریقے سے 50,000 کے حساب سے مائنس ہونا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو 6 لاکھ روپے پورے ہوں گے کب؟ 1 سال میں، اور 6,50,000 پورے ہوں گے 1 سال 1 مہینے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ پھر یہ بوجھ لیں کہ بھئی ایک دم ہم کیسے دیں، یکمشت کیسے دیں. یہ تو 50,000 ایک مثال دی ہے، کوئی اس سے بھی کم دے اور کم دے، لیکن حساب کے ساتھ چلتا رہے. سمجھ گئے؟ اور دیکھیں ان ساری باتوں سے حاصل کیا نکلا کہ یہ تو اللہ پاک کرے کہ سب کی اولاد ایسی ہو کہ جو فرما بردار ہو، جو فکر کرنے والی ہو. لیکن جس رخ پر دوستوں ہماری نوجوان نسل چلی ہے، کوئی آپ کے لیے لاکھوں روپے کا حساب کر کے فدیہ دے ہمارا، ایسا خوش نصیب ہی کوئی ہوگا دوست. یقین کریں ہم تو دیکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، 2-3 دن مستعد ہوتے ہیں یا ایک بیٹا بیچارہ فکر مند کر، باقی کہتے ہیں بھئی ہم کیوں کریں، ہمارے حصے میں سے اتنا ہم کیوں کریں، صاف منع کرتے ہیں. تو کیا ان سب چیزوں سے ایک سبق نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی یہ سارے معاملات صاف کرے؟ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام زندگی میں رکھیں، اور کوئی سستی غفلت ہو تو اپنا حساب کر لیں، اس حساب کے پیسے رکھ لیں. وہ کسی ذمہ دار، اور سب سے زیادہ ذمہ دار اگر شوہر ہے تو بیوی ہوتی، اس کو سمجھا دے، یا بیٹوں میں کوئی سمجھدار ہو اس کو سمجھا دیں بھئی یہ پیسے میرے فدیے کے ہیں، یہ بعد میں آپ دے دیجئے، ورنہ بعد میں ورثہ آ کے وہ بھی تقسیم کر لیں گے آپس. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
حاجی تسلیم صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔